آپ نے فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے، ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ. اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک کل والے صحابی، وہی نقشہ. تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک وہی صحابی. 3 دن ایک آدمی، ایک ہی نقشہ. اس محفل میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں. 1,24,000 میں ان سے زیادہ عبادت. ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن. سارا گراف بھر دیا، ٹائم سکیل سارا بھر دیا. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا، اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. وہ پہنچ گئے. چاچا جی السلام علیکم. جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کہ ہاں بیٹا گزار، آج. اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے، اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے. 2 روزے. کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے. بس روزہ روزہ روزہ، دن رات میں ختم قرآن. اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی، جلدی سے چادر لی، یوں سوراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے بھئی اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی، اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان تے اٹھے جا کے. وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو؟ ساری رات ستا رہ گیا، ٹنگ نہیں چھکی، یہ کی بنی تو جنت کتھوں لب گئی. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، نماز تا نماز ہے نا، منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. اچھا انہوں نے کہا شاید کل کوئی دکھائیں گے خاص. کل وہ بیٹھے، جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے، اور پھر آئے اور اللہم بسمک اموت و احیا، سرانے تے سر رکھیا تے فجر تے جاتے اٹھے اللہ دے فضل نال. ساری رات ستیاں گزار چھڈی. وہ تو ان کو سمجھ میں ہی نہ آئے بے ہو ایک چکر کی. ان کا اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں، آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی. چاچے اور اگلی رات بھی ٹپا چھڈی، اللہم بسمک اموت و احیا. او گئے فجر تے اٹھے. وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے، میرا نبی تو سچ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بول پڑے چاچا اللہ کی قسم، او میں دیکھنے آیا تھا. 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنتی آ رہا، 3 دن تم آئے، میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو. وہ ساری رات سوتے رہتے ہو. کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی، لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے. اچھا میرے نبی تو سچ ہیں، ان کا بات فرمان تو غلط ہے. چل پڑے. جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا پتر اور آتے نا ہوں اندر دی گل دس آئی دیا نا، کہ ادھر آ اب تمہیں بتاتا ہوں. اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا، یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں. اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے، دولت دے، نعمت دے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا. وہ کہنے لگے ہذا ہوا، اچھل کر بے ساختہ، ہذا ہوا، یہ ہے. ستا رہو باہیں ساری رات، تیری جنت واقعی پکی. یہ کہیں کرنا ہے، دل صاف کرنا. بانڈے دھونا سوکھا ہے، دل صاف کرنا لگ پتہ جاندا ہے. تو آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو. جب اللہ کسی کو عزت دے اس سے شاباش دو، اسے اپریشیٹ کرو، اس کے لیے دعا کرو. سب سے دل صاف رکھو، سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے.